الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی اختیار کر لی، جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے اندر علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ پاکی دو قسم کی ہے۔ پہلے نمبر پر انسان ظاہری پاکی کرتا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے، یہ انسان کی ظاہری پاکی ہے۔ اور باطنی پاکی کیا ہے؟ باطنی پاکی کلمہ طیبہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور کلمہ طیبہ کے ساتھ پاکی ہوتی ہے، اور کہ وہ شرک تو نہیں کرتا، کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدے کے ساتھ باطنی پاکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گئی وہ جماعت، کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے پاکی اختیار کر لی اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اور آگے فرماتے ہیں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی کئی زیادہ بہتر اور پائیدار ہے، کہ یہ پچھلے صحیفوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو اور آخرت کی زندگی کو مقدم نہیں رکھتے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی کے اوپر، حالانکہ بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو مقدم نہ رکھو، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور پائیدار ہے، وہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے کہ انسان آنکھ بند ہوتے ہی دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے، انسان کی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بنانے والا ہم بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے بندوں، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کے اندر کتنا مشغول ہو گئے، کہ دنیاوی زندگی کو اتنی ترجیح دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھلا بیٹھے، ہم پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو بھلا بیٹھے، اور ہم نے دنیاوی زندگی کو مقدم رکھا۔ نہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جا کر میری عبادت کرے۔ ہمارے دادا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انسان کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، اور جتنی مخلوقات ہے اس کو میں تیری خدمت کے اندر لگا دوں گا۔
کہ تمام مخلوق انسان کی خدمت کے لیے ہے، کہ جانور ہمیں فائدہ دیتے ہیں، درخت ہمیں فائدہ دیتے ہیں، پھل ہمیں فائدہ دیتے ہیں، کھیتی ہمیں فائدہ دیتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ہمیں فائدہ دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری ذات سے کیا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہیں پیدا اسی لیے کیا گیا کہ تم میری عبادت کرو اور مجھ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور میری دوستی حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں سے یہ کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے دنیاوی زندگی کو مقدم رکھا اور آخرت کی زندگی کو ہم بھلا بیٹھے، یہاں تک کہ وہ زندگی پائیدار ہے یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں درج ہے، کہ قرآن مجید آپ کہیں کہ قرآن مجید میں درج ہے، اور قرآن مجید نے کہا کہ تم آخرت کی زندگی کو مقدم رکھو۔ فرمایا کہ پچھلے صحیفے جو پچھلی امتیں گزری ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، انہیں بھی یہ سبق دیا گیا تھا، ان کے صحیفوں کے اندر بھی یہ بات درج تھی کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ معاملہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ مومن اس کے اندر قیدی ہے؟ تو فرمایا کہ مومن اس کے اندر اس لیے قیدی ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس طرح جیل کے اندر ایک چور کو کہا جائے کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ آپ کا وقت ہے، آپ نے اس میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو وہ وہی کام کرتا ہے، اپنی من چاہی میں زندگی نہیں گزارتا کہ مجھے فلاں چیز دی جائے، فلاں چیز دی جائے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، دنیا کو مومن کے لیے جو قید خانہ قرار دیا گیا کہ مومن اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقوں پر زندگی گزارتا۔ مومن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے کا نام مومن کی زندگی ہے، کہ مومن اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، کہ مومن گناہ بھی کرے نہ۔ میرے دوستو، جس طرح ایک جیل کے اندر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کے اندر تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ تم دنیا کے اندر جاؤ اور ہمارا تعلق اور ہماری دوستی حاصل کر کے ہمارے پاس آؤ۔ رزق کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رزق کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس نے اتنے سال زندہ رہنا ہے اور اس کو اتنا رزق ملنا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو مقدم رکھا ہے یا ہم نے آخرت کی زندگی کو مقدم رکھا ہے؟ آج اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عشق کے اندر مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے عشق میں مبتلا ہے، انہیں دنیا کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جب ان کا تعلق دنیا بنانے والے سے ہے تو دنیا اللہ والوں کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہاری دنیا یہ دین کی وجہ سے ہے، اور آج جو دین قائم ہے اور یہ جو دین آج ہمارے گھرانوں میں موجود ہے یہ دینی مساجد اور مدارس کی وجہ سے ہے۔ اگر دینی مساجد اور مدارس نہ ہو تو آج ہمارے گھروں کے اندر دین نہ ہو، اور اگر دین نہیں تو تمہاری دنیا بھی نہیں۔ آج اگر ہماری دنیا بھی ہے وہ بھی دین کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آج آپ دیکھیں الحمدللہ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ہم خانقاہوں کے اندر وقت لگاتے ہیں، وہاں منظر ہی الگ ہے، وہاں کا منظر دیکھ کے انسان کو قلبی سکون ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی زیارت کر لی، کسی اللہ والے کی زیارت کر لی، دل کو اطمینان مل گیا، دل کو سکون مل گیا۔ تو میرے دوستو،
ہم یہ سوچیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہیں دوستی حاصل ہے ان کے دل کے اندر کتنا چین و سکون ہوگا. اس لیے کہ اللہ والے دنیاوی زندگی کو مقدم نہیں رکھتے بلکہ ان کے سامنے آخرت کی زندگی ہوتی ہے. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی اگر ہم نے آخرت کی زندگی کو مقدم رکھا تو دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا, ہم تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. نہ میرے دوستو, اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین میں بھی ترقی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں آخرت میں بھی ترقی دے گی اور دنیا کے اندر بھی ہمیں ترقی ملے گی. تو میرے دوستو, جو کافر کے لیے فرمایا گیا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے, اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا کافر کے لیے کیوں جنت ہے؟ فرمایا کہ وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے, وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے, وہ عیاشی کرتا ہے, وہ عیش کی زندگی گزارتا ہے. تو یہ کافر کے لیے جنت ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن میرے دوستو, مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کو اللہ تبارک و تعالی جو انعامات دیں گے آخرت کے اندر, تو مومن کہے گا کاش کہ مجھے دنیا کے اندر اس کا کچھ حصہ بھی نہ ملتا, میرے لیے آخرت کے اندر اتنے انعامات ہیں. آدمی سوچ کے حیران ہوگا جب جنت کو دیکھے گا, جنت کی حوروں کو دیکھے گا تو انسان حیران رہ جائے گا کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر جو نعمتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کم فرما دیتے اور مجھے آخرت کے اندر خزانہ عطا فرماتے. ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, سناتے ہیں کہ جہاد کا موقع تھا. ایک نوجوان گھوڑے کے اوپر سوار ہے, میدان جہاد کے اندر گھوڑا دوڑاتا چلا جا رہا ہے. اتنے میں آنکھ لگتی ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ جنت کا منظر ہے, کیا خوبصورت دروازہ ہے. اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا خوبصورت نہریں ہیں اور کیا عجیب ہی منظر ہے. وہ دروازے کی لذتوں کو بھول جاتا ہے اور آگے جاتا ہے, نہروں کو دیکھتا ہے تو وہ نہروں کو دیکھ کے کہتا ہے کیا ہی خوبصورت منظر ہے. جب وہ آگے چلتا ہے تو اس کی ملاقات حوروں سے ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کیا خوبصورت حوریں ہیں, کیا تم میری حور ہو, کیا تم حور آئینہ ہو جو ایک شہید کو دی جائے گی. وہ کہنے لگتی ہے کہ حور آئینہ کہاں اور ہم کہاں. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے وہ منظر پرانے ہو جاتے ہیں, وہ نہروں کے منظر, وہ جنت کا منظر اس کے لیے پرانا ہو جاتا ہے. وہ حوروں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے. وہ آگے جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے خوبصورت محل ہے, کہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کا محل ہے, تو اسے فرمایا جاتا ہے کہ یہ تیرا محل ہے. تو وہ دیکھتا ہے اندر حوریں کھڑی ہوئی ہیں. وہ جا کے ان سے سوال کرتا ہے کیا تم میری حور آئینہ ہو. وہ کہتی ہے ہم کہاں اور حور آئینہ کہاں, ہم تو اس کی خادم ہیں, ہم تو اس کے غلام ہیں. وہ جب اندر جاتا ہے تو ایک خوبصورت حور کھڑی ہوئی ہے. تو وہ حور کو دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تو حور آئینہ ہے. وہ کہتی ہے نہیں, میں تو اس کی خادمہ ہوں, حور آئینہ تو اندر ہے. تو وہ جب اندر جاتا ہے اور حور کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے پوری لذتیں بھول جاتا ہے. وہ جنت میں داخل ہونے کی لذت, وہ نہروں کو دیکھنے کی وہ لذت, وہ حوروں سے ملاقات کی لذت, وہ محل کو دیکھنے کی لذت, وہ تمام لذتوں کو بھول کے اس حور سے مخاطب ہوتا ہے کیا تو ہی حور آئینہ ہے جو میرے لیے بنائی گئی ہے کہ میں تجھے حاصل کر سکتا ہوں. تو وہ حور کہتی ہے ابھی نہیں, پہلے جامع شہادت کو منہ لگا لے پھر میں تجھے ملوں گی. تو اس کی آنکھ کھلتی ہے, اتنی دیر کے اندر تیر لگتا ہے اور وہ شہید ہو کر جنت میں چلا جاتا ہے. تو میرے دوستو, جب مومن بندہ جنت میں جائے گا اور اس کو جو انعامات ملیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کہے گا یا اللہ تو مجھے دنیا کے اندر کچھ بھی نہ عطا کرتا کہ آخرت کے خزانے جو تو نے میرے لیے رکھے ہیں کہ میں اس کی امید تجھ سے رکھتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کے اندر وہ خزانے عطا فرمائے. میرے دوستو, آج ہمیں بس دنیاوی زندگی کو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس طرح
کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے. اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کشتی کو ڈبو دیتا ہے اور اس کشتی کو منزل تک نہیں جانے دیتا. تو میرے دوستو، ہم نے اس دل کی دنیا کو، اس دل کی کشتی کو پانی کے اوپر چلانا ہے. دنیا کے پانی کے اوپر چلا کر ہم نے منزل تک پہنچنا ہے. اگر ہماری دنیا ہمارے دل کی کشتی کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ نہ ہم دنیا کے رہیں گے اور نہ ہم آخرت کے رہیں گے. تو میرے دوستو، آج ہم اللہ والوں کی مجالس میں جاتے ہیں، ہمیں قلبی سکون ملتا ہے، ایک راحت ملتی ہے، ایک چین ملتا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے مشقتیں ہیں، اس کے پیچھے عشق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات انہیں مقدم ہوتی ہے. وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہی سوال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کی ہر مرادوں کو پورا فرمایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پیغمبروں کی جماعت سے فرماتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے موسیٰ، اگر تجھے جوتے کے لیے سستے کی ضرورت بھی ہو تو پہلے ہمارے دربار میں آ اور پھر اسباب کے پیچھے بھاگ، ہم تجھے عطا کریں گے. آج ہم اسباب کی دنیا میں غرق ہیں، آج ہم اسباب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بھلا بیٹھے ہیں. جس ذات نے ہمیں دنیا بھی عطا کرنی ہے اور جس ذات نے ہمیں آخرت بھی عطا کرنی ہے، اگر ہم پہلے اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مرادوں کو پورا فرمائے. ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نظر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے، ایک اللہ والے کا قصہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ والے گزر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کی بھی شان الگ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو عبرت سے دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے، یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جوڑ سکتی ہے یا یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دور لے جا سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ والے گزر رہے تھے، ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے اور اسے گھر سے نکال دیا، جا باہر چلا جا، اور دروازے کو بند کر دیا. دروازہ بند کیا تو بچہ رونے لگا اور شور کرنے لگا، اماں اماں کی صدائیں لگانے لگا. اماں نے دروازہ بند کر دیا اور بچہ روتا روتا دروازے کے باہر ہی سو گیا. اتنی دیر میں اماں کو خیال آیا کہ میرا نفس جگر کہاں چلا گیا، میرے نفس جگر کی آواز نہیں آ رہی. تو دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ سویا ہوا ہے. اس کو اٹھاتی ہے، گلے سے لگا کر گھر میں لے جاتی ہے. تو اللہ والے حیران ہوئے اور فرماتے ہیں کہ یہ تو ماں کا پیار ہے کہ اپنے بچے کو روتے ہوئے کو سینے سے لگا کر گھر میں لے گئی. تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روئے گا اور گر گڑائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی آغوش محبت میں لے گا. میرے دوستو، جس کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اللہ تبارک و تعالی کا عشق نصیب ہو گیا، وہ میرے دوستو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. آپ صحابہ کرام کی جماعت پر ایک نظر ڈالیں، آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جماعت نے ہر طرح کی مشقت کو برداشت کیا، ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کیا. بھائیوں نے بھائیوں کو الگ کر دیا، ماؤں نے بیٹوں کو الگ کر دیا، بہنوں نے بھائیوں کو الگ کر دیا، ہر چیز سے جدا کر دیا اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیف دی گئی. صحابہ کرام کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، صحابہ کرام کو سولیوں پر لٹکایا گیا، صحابہ کرام کو ابلتے ہوئے کڑاؤں کے اندر پھینک دیا گیا. مگر صحابہ کرام کی جماعت نے اتنی مشقتوں اور اتنی تکلیف کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو نہ چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو نہ چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیچھے نہ ہٹے. آج جو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے وہ صحابہ کرام سے جو دین ہم تک پہنچا اس کی وجہ سے ہوتا ہے.
آج ہم صحابہ کرام کی جماعت کو اگر درمیان سے نکال دیں تو ہم مسلمان ہی نہ رہیں، ہم مسلمان ہی نہ بچیں۔ تو میرے دوستو، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جن سے ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمارے آئیڈیل ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بعد صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمیں ہمارے تک دین پہنچایا۔ آج الحمدللہ ہم گھروں کے اندر موجود ہیں، ہمارے بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی جماعت کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا اس کلمے کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں۔ اپنوں نے بھی صحابہ کرام کی مخالفتیں کی، غیروں نے بھی صحابہ کرام کی مخالفتیں کی، لیکن صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کے دین کو اور اس کلمے کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور آج الحمدللہ ہماری زبانوں کے اوپر جو یہ کلمہ ہے یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ آگے کیا ہوگا، کل کو جا کر کیا معاملہ ہوگا، کہ ہمیں سلطنت ملے گی، کیا ہمیں بادشاہت ملے گی، کیا ہمیں بڑے بڑے دربار ملیں گے، کیا ہمارے غلام ہوں گے۔ نہ میرے دوست، اور جو بعد میں صحابہ کرام مسلمان ہوئے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا، تو پیغمبر علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بہت فرق ہے کہ جو پہلے مسلمان ہوئے صحابی وہ اگر ایک مٹھی گندم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ احد پہاڑ جتنا صدقہ کریں، ان دونوں جماعتوں کے اندر برابری نہیں ہو سکتی، وہ دونوں جماعتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے میرے دوستو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم آگے کے منظر کو نہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا اور ہم نے آخرت کی زندگی کو مقدم کیا، کیا دنیاوی زندگی ہم سے چھوٹ جائے گی؟ نہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی آخرت کی زندگی بھی عطا کریں گے اور پہلے سے بہتر دنیاوی زندگی بھی عطا کریں گے۔ یہ دنیا کا نظام، آخرت کا نظام تو اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے دوستو، بس اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے احکامات کے اوپر، شریعت کے اوپر، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔